حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا استدلال علماء کرام و مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ سے بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین ویجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یعنی اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو عنقریب اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو مقرر فرمائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا جو ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، اور یقیناً اللہ تعالی کو وہ پیارے ہوں گے اور اللہ تعالی ان کو پیارا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور وہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت بہت بلند، بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ قبول اسلام سے پہلے ابھی آپ اسلام میں داخل ہی نہ ہوئے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی آپ اپنے قوم، اپنے قبیلہ میں سب سے معزز تھے۔ آپ لوگوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس لوگ آتے، اپنی مصیبتیں بتاتے، اپنی پریشانی بتایا کرتے۔ اگر کوئی جرم کیا ہے تو آپ اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آپ بہت ہی عزت دار تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ آپ تجارت کے لیے دوسری شہروں پر، ملکوں میں آپ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ملک شام تجارت کے غرض سے آپ پہنچے، ملک شام تجارت کے لیے پہنچے اور آپ رات میں سو گئے۔ خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک چاند اترا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، آپ ایک کاہن کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے کہ کیا آپ کا نام ابو بکر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا نام ابو بکر ہے۔ فرمایا جب تمہارے گود میں جو چاند اترا ہوا ہے، یقیناً تم اسلام میں داخل ہونے والے ہو۔ مبارک ہو، سلامتی ہو تمہارے لیے، تم اسلام میں داخل ہونے والے ہو۔ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ معظمہ میں، اور وہ مکہ معظمہ میں ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ یہ بات سنتے ہیں، اپنے خواب کی تعبیر سنتے ہیں، آپ کا دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے کہ کتنا جلدی میں مکہ پہنچ جاؤں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لوں اور اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ وہی بے قرار، اسی بے چینی کے عالم میں آپ ترنت اپنا سفر کا سامان باندھتے ہیں اور مکہ کی طرف آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ پہنچنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے، آپ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ کیا تم اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یقیناً کیوں نہیں، میں اسی لیے داخل ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اسلام میں داخل فرمائیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد آپ اسلام کی تبلیغ میں، دین کی تبلیغ کے لیے آپ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے میں اسلام کی تبلیغ کروں، کس طریقے سے میں لوگوں کو بتاؤں، کس طریقے سے میں رسول کی رسالت کا چرچا کروں، خدا کی وحدانیت کا ڈنکا بجاؤں، لوگوں کو بتاؤں کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، تم کس بتوں کو پوج رہے ہو، یہ خدا نہیں ہے۔ عبادت اس کی کرو جس نے سارے جہان کو پیدا کیا، تم اس کی عبادت کرو۔ اسی تڑپ، اسی بے چینی میں آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، دین کی اشاعت کے لیے میں علی اعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ابھی ہماری تعداد کم ہے،
ابھی آپ علی اعلان دین کی تبلیغ ابھی نہ کریں، ابھی ہم کم ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے آ جائیں، لیکن بے چینی اور بے قراری برابر بنی ہوئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہی گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، دین کے اشاعت علی اعلان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب، ابھی ہماری تعداد کم ہے، آپ ابھی کچھ دن رک جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے آ جائیں۔ وہی بے چینی، وہی بے قراری، اور اسی بے قراری کے عالم میں کچھ دن اور گزر جاتے ہیں، پھر رہا نہیں جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں علی اعلان دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو خدا کی وحدانیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، ایک خدا کی طرف بلانا چاہتا ہوں، رسول کی رسالت کا چرچا کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجیے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر آپ اجازت دے دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ آپ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلتے ہیں اور ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ اے بتوں کی پوجا کرنے والوں، اے پتھروں کی پوجا کرنے والوں، اے آگ کی پوجا کرنے والوں، اے قریش کے لوگ، جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان سن رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آؤ تمہیں میں ایک خدا کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ تمہیں رسول کی رسالت کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں ایک خدا کی دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں اس خدا کی طرف بلا رہا ہوں جس نے سارے جہان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، ندی، سب چیزوں کو، ہر ایک شے کو جس نے پیدا کیا، میں اسی کی عبادت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ تمام کفار مکہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور آپ کو گھیر کر آپ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈالتے ہیں، آپ پر حملہ کر دیتے ہیں، آپ پر لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے آپ پر وار کرتے ہیں، اتنا وار کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ کو مارتے ہیں کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کے بدن سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی مار اور اسی ظلم کی وجہ سے آپ بھی خوش ہو، آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب وہاں پر توڑ کر پہنچتے ہیں اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر، ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار عزیز و اقارب آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آج سیدنا صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا تو یقیناً ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور ادھر کفار جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیے تھے، وہ اپنے اپنے خیمے پر، اپنے اپنے گھروں پر جشن منا رہے ہیں کہ اب آج کے بعد کوئی دین کی تبلیغ نہیں کرے گا، کوئی اسلام کے بارے میں کسی کو بتائے گا نہیں، کوئی علی اعلان کھڑے ہو کر ایک خدا کی طرف لوگوں کو نہیں بلائے گا، نہ دعوت دے گا۔ صدیق اکبر کی آج ہم نے وہ حالت کر دی ہے کہ اب تو صدیق اکبر ہی کیا، کوئی اور بھی کھڑا ہو کر دین کی دعوت نہیں دے گا، اور یہی خوشی مناتے ہوئے اپنا جشن منا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت نازک، آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب آپ کی چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کو کچھ لمحے کے بعد آپ ہوش میں آتے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، آخر ہوا کیا، معاملہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے کہ آپ جیسے ہی آپ ہوش میں آتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، آپ اپنے زخم کے بارے میں، آپ اپنی تکلیف کے بارے میں نہیں سوچتے، سب سے پہلے آپ سوال کیا کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، دونوں عالم کے سردار کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ کس حال میں ہے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بے چینی دیکھی، بے قراری دیکھی، اور محبت بھی کیسی، ایسی محبت کہ آپ ایسے عالم میں بھی
آپ بے چین اور بے قرار ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کے لیے۔ ناظرین کرام، یہی محبت ہے، اور یہی محبت اگر قائم ہے تو یقیناً ایمان کی بات۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر ایک شے، چاہے وہ والد، چاہے وہ والدہ، چاہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار، عزیز و قارب، مال دولت، دنیا کی ہر ایک شے سے سب سے زیادہ اگر محبت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے تو یقیناً آپ ایمان والے، آپ کا ایمان مکمل ہے، آپ کا ایمان سچا ہے۔ یہی وقت تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقیناً میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ہر ایک شے سے زیادہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو ہمیشہ سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں۔ پہلے میں ہر ایک شے سے زیادہ آپ کو چاہتا تھا سوائے اپنی جان کے، لیکن اب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہر ایک شے تو شے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان۔ تو ناظرین کرام، یقیناً آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ہر ایک شے سے، ہر ایک چیز سے زیادہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس تکلیف میں، ابھی آپ بے ہوشی سے ہوش میں آ پائے ہیں، آپ کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا کچھ کھا لو، کچھ دوائیاں آپ لے لو تاکہ آپ کو آرام مل جائے، سکون مل جائے۔ لیکن قربان جائیے مسلمانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پر، ان کے عشق پر، کہ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاروں تب تک جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرے آقا دونوں عالم کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس حال میں ہیں، وہ صحیح و سالم ہے کہ نہیں، ان کی طبیعت کیسی، جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو آپ کے چاروں طرف کھڑے تھے، وہ تمام کے تمام پریشان کہ معاملہ کیا ہے۔ آج جن کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے جب یہ کھڑے ہوئے تو آج ان کی یہ حالت ہوئی، جن کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے، پھر یہ انہی کو پوچھ رہے ہیں، انہی کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، یہ ابھی ہوش میں نہیں آئے ہیں۔ وہ تمام کے تمام ناراض ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہی کہتے ہیں کہ مجھے میرے آقا کے بارے میں بتاؤ، دونوں عالم کے سردار کے بارے میں بتاؤ، آخر وہ ہیں کیسے، وہ کس حال میں ہیں، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے، میں بڑا بے قرار ہوں۔ آپ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں میری والدہ، آپ جا کر حضرت عمر کے گھر میں جائیں، آپ کی بہن کے گھر میں، شاید ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں ہوں، یا پھر انہیں خبر ہوگی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس حال میں، وہ ایمان لا چکی ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان سے معلوم کریں، دریافت کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے ہیں، کس حال میں۔ آپ کی والدہ جو اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہیں، یقیناً ہر ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، وہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد ام جمیل کے گھر پہنچتی ہیں۔
آپ مجھ سے پوچھتی ہیں، دریافت کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہاں یقیناً آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور ابن ارقم کے گھر میں تشریف فرما۔ آپ کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسے ہی پڑتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پر اور آپ کی نظر پڑتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار ہو کر آپ ان سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ میرے آقا کس حال میں ہے، محمد عربی کی طبیعت کیسی ہے، وہ خیر و عافیت کے ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے، وہ کس حال میں ہے، مجھے جلدی بتاؤ، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ کہتی ہیں کہ یقیناً ارقم کے گھر پر ہیں اور صحیح و سالم ہیں، انہیں کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ اے والدہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کس حال میں ہے، آپ مجھے لے چلیے۔ قربان جائیے مسلمانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق پر، ان کی محبت پر آپ پر کتنی چوٹ لگی ہوئی، آپ کا بدن خون سے لہولہان ہے، آپ کا کپڑا خون سے لت پت بھیگا ہوا ہے، لیکن آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ کیسی محبت اور کیسی عقیدت! آخرکار آپ کی والدہ آپ کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سہارا دے کر لے کر جاتی۔ جیسے ہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑتی اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے بات کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ کر آپ کی بات کرتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ادھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جس نے محترم وہ کیسا وقت رہا ہوگا! آخر یہ کیسی محبت، کتنی زیادہ محبت! جزان محترم، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا کیوں پوچھتے ہو سید، مرتبہ حضرت صدیق کا کیوں پوچھتے ہو سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں۔